ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے۔ وہ اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، اور جو اپنی موت کو یاد نہیں کرتا ہے، جو دنیا کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کے نوجوان لڑکے قبرستان جانے کے بعد میں قبرستان میں گپے مارتے ہیں، قبرستان میں مذاق کرتے ہیں، قبرستان میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، قبرستان میں ایک دوسرے کو چٹکلے سناتے ہیں۔ جو نوجوان لڑکے ایسا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا، تم بھول چکے ہو؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے؟ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ قبرستان مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، درس عبرت کی جگہ ہے، عبرت لینے کی جگہ ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کر جاتے ہیں، اور جب لوگ قبرستان میں جمع ہوتے ہیں، اس وقت قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ اے لوگو، ایک دن تمہیں بھی میرے اندر آنا ہے، تو تمہارے پاس میں آج بھی وقت ہے کہ تم نیک اعمال کر لو، ورنہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تمہیں دبا دوں گی۔ یہ قبر کہتی ہے۔ اور آج کے ہمارے نوجوان قبرستان میں جانے کے بعد میں گپے مارتے ہیں، انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جو لوگ قبرستان میں شرارت کرتے ہیں، جو لوگ قبرستان میں مذاق کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ سننے کے بعد میں آپ سچے دل سے توبہ کرنا کہ آج کے بعد ہم کبھی قبرستان میں جانے کے بعد میں مذاق نہیں کریں گے، قبرستان میں جانے کے بعد میں کبھی ہم دنیاوی باتیں نہیں کریں گے، کیونکہ قبرستان درس عبرت کی جگہ ہے۔ تو آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 3 فرینڈز تھے جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک کا نام احسن تھا، ایک کا نام زین تھا، اور ایک کا نام راشد تھا۔ ان تینوں میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ جب یہ تینوں کھانا کھایا کرتے تھے تو تینوں مل کر ساتھ میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب یہ کہیں پر جاتے تو یہ ساتھ مل کر جاتے۔ تینوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ راشد کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور راشد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ راشد کا انتقال ہوا تو اس کی موت کی وجہ سے احسن اور زین کے دل پر بہت زیادہ صدمہ پہنچا، بہت زیادہ رو رہے تھے کہ ہمارا بھائی ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ راشد کے گھر والوں نے زین اور احسن کو بلایا اور ان دونوں سے کہا تم دونوں قبرستان جاؤ، قبرستان جانے کے بعد میں قبر کو کھدواؤ، ہم راشد کا جنازہ لے کر آئیں گے۔ پہلے ہمیں راشد کو غسل دینا ہے، اس کے بعد میں راشد کا جنازہ تیار کیا جائے گا، راشد کا جنازہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ تم قبر کھودنے والے کو قبرستان لے جاؤ اور قبر کھدواؤ۔ اب احسن اور زین قبر کھودنے والے کے پاس میں جاتے ہیں اور اس کو قبرستان لے کر آتے ہیں۔ اب قبر کھودنے والا قبر کو کھود دیتا ہے، اور قبر کھودنے کے بعد میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! احسن نے کہا بھائی زین،
آپ دیکھو کتنا خطرناک منظر ہے، کتنا بھیانک منظر ہے۔ رات کا ٹائم تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ احسن بولا ایک دن ہمیں بھی مرنا ہوگا، ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قبر کے اندر ہمارا حال کیا ہوگا، قبر کے اندر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ مگر جو زین تھا وہ بہت بڑا شرارتی تھا، وہ بے نمازی تھا۔ اس کا موبائل قبر کے اندر گر جاتا ہے۔ جو راشد کی قبر تھی، راشد کی قبر میں اس کا موبائل گر جاتا ہے۔ زین جاتا ہے اور موبائل اپنا نکال کر لے کر آتا ہے۔ اب یہ احسن اور زین ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ زین کہتا ہے احسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور انسان کو قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں لوگ، اس کے بعد میں اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ احسن کہنے لگا بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قبر کے اندر کیا حال ہوتا ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں کہ قبر کے اندر حال کیا ہوتا ہے۔ زین کہتا ہے مجھے پتہ لگانا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے۔ احسن نے کہا تم کیسے پتہ لگاؤ گے، تم کیسے معلوم کرو گے؟ زین نے کہا میں قبر کے اندر جاؤں گا، اور جب میں قبر کے اندر جاؤں تو قبر کو بند کر دینا، تو قبر کو کمپلیٹ بند کر دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب قبر کو بند کر دیا جاتا ہے اس وقت قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ احسن نے کہا نہیں بھائی تم ایسا مت کرو، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ قبرستان کے اندر تو تم خدا کے واسطے شرارت مت کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج مت کرو۔ زین نے کہا احسن یہ میری آخری شرارت ہوگی، آج کے بعد میں کبھی شرارت نہیں کروں گا، ایک مرتبہ تو میرا ساتھ دے۔ احسن نے کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنا کہتے ہو تو میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں۔ زین نے کہا میں تجھے میسج کروں گا، اور جب میں تجھے میسج کروں تو قبر کو کھول دینا، جب تو میری قبر کو بند کر دے، اور جب میں میسج کروں گا تو میری قبر کو کھول دینا۔ اللہ اکبر۔ اب زین قبر کے اندر جاتا ہے اور قبر میں لیٹ جاتا ہے، راشد کی جو قبر تھی اس قبر میں لیٹ جاتا ہے، اور احسن نے پٹلے لگانا شروع کر دیا۔ احسن نے کہا بھائی زین تیرے پاس میں ابھی بھی وقت ہے، مجھے بتا کیا تو یہ مذاق کرے گا، کیا تو یہ شرارت کرے گا، کیا تجھے سچ میں جاننا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زین کہنے لگا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، ہاں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھو وہ مذاق ہی مذاق میں کیا کرنے جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کر رہا ہے۔ زین قبر کے اندر ہے اور احسن پٹلے لگا رہا ہے۔ احسن نے قبر کو کمپلیٹ بند کر دیا، احسن نے قبر کو مکمل بند کر دیا، اور احسن بہت زیادہ گھبرا رہا تھا کہ اگر راشد کا جنازہ لے کر لوگ آ گئے تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے فرینڈ کا انتقال ہوا، تمہارے گہرے دوست کا انتقال ہوا، اور تم قبرستان کے اندر مذاق کر رہے ہو، تم قبرستان کے اندر کھیل کر رہے ہو، تم اس کی قبر سے مذاق کر رہے ہو۔ تو بہت زیادہ گھبرا رہا تھا احسن۔ اللہ اکبر۔ کافی ٹائم ہو جاتا ہے، احسن یہ سوچتا ہے آخر زین اتنی دیر ہو چکی ہے، آخر اس کا میسج کیوں نہیں آیا؟ احسن خود میسج کرتا ہے کہ بھائی زین اگر تیری پرمیشن ہو تو میں تیری قبر کو کھولوں، میں تیری قبر سے پٹلے ہٹاؤں۔ احسن نے کیا دیکھا کہ اس نے جو میسج کیا تھا اس کے میسج کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ احسن بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ احسن نے دوسرا میسج کیا، اس کے میسج کا پھر سے رپلائی نہیں آتا ہے۔ احسن جاتا ہے اور قبر سے پٹلوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر خدا کی قسم اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کیا تھا، اس نے قبرستان کے اندر مذاق کیا تھا، اس نے قبرستان میں شرارت کی تھی۔ احسن پٹلوں کو ہٹا رہا تھا اور وہ حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کہ وہ پٹلوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ پٹلوں کو نہیں ہٹا پا رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے ہلکے پٹلے ہیں اور میں ان کو ہٹا نہیں پا
پا رہا ہوں، بھاگتا ہوا جاتا ہے اور قبر کھودنے والے کو بلا کر لے کر آتا ہے، سارا واقعہ بتاتا ہے کہ بھائی میری مدد کرو، میرا دوست اس قبر کے اندر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، تو مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے پٹلوں کو ہٹانے کی کوشش کی مگر تو پٹلوں کو ہلا بھی نہیں پایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احسن کہتا ہے اگر آپ کو میری بات پر بلیو نہیں ہے، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ بھی پٹلوں کو ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ قبر کھودنے والا جاتا ہے اور پٹلوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر اللہ کی قسم وہ پٹلوں کو ہٹا نہیں پاتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احسن بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اب راشد کا اگر جنازہ آ گیا تو میں لوگوں کو جواب کیا دوں گا، میں اس کے گھر والوں کو جواب کیا دوں گا؟ احسن اپنے بڑے بھائی کو کال کرتا ہے، کال کرنے کے بعد میں سارا واقعہ بتاتا ہے کہ بھائی میری مدد کرو۔ احسن کا بھائی بھاگتا ہوا آتا ہے اور احسن سے کہتا ہے کہ جو تو مجھے بتا رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ پھر احسن کے بھائی نے اور احسن نے اور قبر کھودنے والے نے تینوں نے بہت زیادہ کوشش کی پٹلوں کو ہٹانے کی مگر وہ پٹلوں کو نہیں ہٹا پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تینوں لوگ کانپ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں راشد کے گھر والے راشد کا جنازہ لے کر آ جاتے ہیں۔ راشد کے گھر والے کہتے ہیں جو تم نے راشد کے لیے قبر کھودی تھی وہ قبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ احسن نے سارا واقعہ بتایا کہ جو راشد کے لیے قبر کھودی گئی تھی اس قبر کے اندر زین جا چکا ہے۔ زین نے شرارت کی تھی، پہلے تو گھر والے اس کی بات پر بلیو نہیں کر رہے تھے، اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایسے ہی پٹلے لگا دیے ہیں اور تم نے زین کو چھپا دیے ہیں، ارے شرم کرو، تمہارے دوست کا انتقال ہوا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے اور تم مذاق کر رہے ہو، تم ہنسی مذاق کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، تم قبرستان کے اندر کھیل کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری قبر کھودی گئی اور راشد کو اس میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد میں لوگوں نے احسن سے پوچھا اے احسن تو بتا آخر تمہارا دوسرا دوست کہاں ہے، آخر زین کہاں ہے؟ احسن کہنے لگا خدا کی قسم میری بات پر یقین کرو، میرا بھائی اس قبر کے اندر ہے، اس کو نکال لو ورنہ وہ مر سکتا ہے۔ میں پٹلوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر میں پٹلوں کو نہیں ہٹا پا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو بکواس باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سارے لوگوں نے پٹلوں کو ہٹانے کی کوشش کی مگر خدا کی قسم سارے لوگ پٹلوں کو ہٹا نہیں پائے۔ ایک عقل مند آدمی موجود تھا، جب اس نے سارا واقعہ سنا احسن نے اس کو بتایا، وہ کہنے لگا لگتا ہے وہ مر چکا ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کیا تھا، اس نے قبرستان کے اندر مذاق کیا تھا۔ قبرستان درس عبرت کی جگہ ہے، قبرستان سبق لینے کی جگہ ہے، قبرستان مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ زین نے مذاق کیا تھا تو اس کا انجام یہ ہوا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، اس واقعے سے آپ یہ درس عبرت لو کہ کبھی آپ قبرستان میں مذاق نہیں کرو گے، کبھی آپ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر گپے نہیں مارو گے ورنہ آپ کا انجام بھی زین کی طرح ہوگا۔ آج بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے سبق کو مت بھلاؤ۔ جو قوم اپنے سبق کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے پیشوا کے طریقے کو بھلا دیتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قبرستان مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان درس عبرت کی جگہ ہے۔ جو قبرستان میں جا کر مذاق کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ موت کا منظر بہت زیادہ خطرناک ہے، موت کو یاد کرو، موت کو مذاق مت سمجھو۔ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالے گا اور تمہاری روح حلق میں اٹک جائے گی، مجھے بتاؤ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اگر نوالا حلق میں اٹک جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد محسوس ہوتا ہے، اور جب روح اٹک
پھٹکے گی، اللہ اکبر، اس وقت کتنی تکلیف ہوگی، اس وقت کتنا درد ہوگا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری جب روح نکلے ہمیں آسانی ہو، زیادہ سے زیادہ آسانی ہو، تو آج بھی وقت ہے، مصطفیٰ سے محبت کرو، آقا سے پیار کرو، اللہ تعالی سے پیار کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کو دنیا کے اندر بھی کام دے گی، آپ کو قبر میں بھی کام دے گی، آپ کو میدان محشر میں بھی کام